اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے نبی نے منہ پھیرا ہے تو وہ ناراضگی اس کی وجہ سے ہوتی تھی، اپنی وجہ سے نہیں۔ تو ایک واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا، حضرت ابو ہریرہ جہاد پہ جانے لگے، ماں نے روکا میں بوڑھی ہوں مجھے چھوڑ کے نہ جا، کہ نہیں جہاد کا ثواب بہت ہے میں نے جانا ہے، اور ہتھیار سجا کے چل پڑے۔ ان کی والدہ نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں اکیلی بوڑھی ہوں اور یہ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، اور میں نے اس کو بڑے واسطے دیے، یہ مانا نہیں ہے۔ اتنے میں ابو ہریرہ داخل ہو گئے، صاحب نے ایسے دیکھا اور یوں منہ پھیر لیا، تو ان کو فکر لگ گئی، ادھر آ گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ تیری ماں تجھے واسطے دیتی رہی اور تو نہیں رکا، مجھے تیرے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، واپس چلا جا، یا اپنی ماں کی خدمت کر، وہی تیرا سب سے بڑا جہاد ہے۔ جب آپ نے کسی کو بلانا ہوتا تھا تو ایسا نہیں کرتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تشریف لائیے۔ جب آپ کو کوئی ادھر سے متوجہ کرتا تھا، کوئی منو آ کے مولوی صاحب تو میں جی بس میری اتنی اوقات ہے، لیکن جب ہمارے نبی کو ادھر سے کہتا تھا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، آپ ایسے کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ادھر کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ، تو پھر آپ پورا ایسے مڑتے تھے۔ یہاں سے کوئی بولا یا رسول اللہ تو آپ یوں پھرتے تھے، جی فرمائے۔ یہ عزت دی میرے رسول نے اپنی امت کی۔ کوئی بھی ہاتھ پکڑ لیتا، جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ نہیں چھوڑاتے تھے۔ اپنے نبی کی ہر چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شیشہ تمہیں نظر آ جائے گا، آگے کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے۔ آپ کو کھانوں میں بکرے کا گوشت پسند تھا، بکرے کی اگلی چوڑی پسند تھی، گردن کا گوشت پسند تھا، بکری کا دودھ پسند فرماتے تھے، اونٹنی کا دودھ پسند فرماتے تھے، کھجوروں میں اجوا کھجور اور برنی کھجور آپ کی پسند تھی، اور مشروبات میں دودھ میں پانی ملا کے لسی بنا کے وہ آپ کو پسند تھا۔ آپ کے رات کو سونے کے لیے الگ کپڑے تھے، کیونکہ سونے میں کپڑے پلٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ رات کے کپڑے سونے کے الگ ہوتے تھے، اور وہ پہن کے کپڑے لٹکا دیتے تھے، پھر صبح وہ پہن کے لوگوں میں جاتے تھے۔ جب گرمی شروع ہوتی تھی تو کمرے سے باہر چارپائی ڈالنی ہے، تو وہ کون سا دن ہوتا تھا یہ سانو نام ہی پتا ہوتا تھا کیڑی گل ہے، لیکن میرے رب نے کیسے ہم تک ہر شے پیک کر کے پہنچائی۔ جمعے کی رات کو آپ سردیوں سے نکل کر گرمیوں میں جب داخل ہوتے تھے تو جمعے کی رات کو چارپائی صحن میں ڈالتے تھے، اور جب گرمیاں سردیوں میں بدلتی تھیں تو پھر آپ جمعہ کی رات کو چارپائی کمرے کے اندر ڈالتے تھے۔ اتنی باریکیاں میرے رب نے ہم تک پہنچائی ہوئی ہیں۔ صبح کھایا شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا، باسی نہیں کھایا، بے نہیں کھاتا بیا، ساری یا تازہ کھایا یا فاقہ کیا، یا تازہ کھایا ہے یا فاقہ کیا ہے۔ صرف فتح مکہ پر ام ہانی رضی اللہ عنہا کی دلداری کے لیے انہوں نے روٹی پیش کی، وہ باسی تھی تو آپ نے 2-4 لقمے اس میں سے لے لیے، ورنہ آپ تازہ کھاتے تھے۔ جس پر دن گزر جاتا تھا یا رات گزر جاتی تھی وہ نہیں کھاتے تھے۔ بہت بڑی صحت کے لیے یہ بہترین مشق ہے کہ ہم فریجوں کے کھانے، اور وہ بھی ڈونگے سے ڈونگا سورا فریج بھریا پہ ہوں گا، چلو کسی غریب کو بھی ایک ڈونگا دے دو، تو آپ تازہ کھاتے تھے۔
اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے، اپنے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، گھر والوں کے ساتھ مل کے برتن دھوتے تھے۔ عائشہ کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو آٹا گوند کے دیتے تھے۔ گھر کی زندگی پھر آپ کی اولاد تو حضرت فاطمہ علیہ السلام سے چلی، باقی 3 بیٹیوں میں سے حضرت زینب کی بیٹی ہوئی امامہ، لیکن وہ چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی نسل چلتی ہے اپنے بیٹے کی طرف سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی کی طرف سے۔ ساری دنیا سے کیسے معاملہ کرنا ہے ہمیں سکھایا، آس پاس کے لوگوں سے کیسے کرنا ہے سکھایا، خود زندگی کیسے گزارنی ہے ہمیں سکھایا۔ اب آپ گھر میں کیا کرتے تھے؟ کسی نے پوچھا ہند بن ابی حالہ سے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا دائم الفطرہ متواصل الاحزان، بڑے غمگین رہتے تھے۔ یہی سوال حضرت عائشہ سے کسی نے کیا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، تو فرمایا ضحاکا بسامن، بہت ہنستے تھے، ہنساتے تھے، بہت زیادہ مسکرانے والے تھے۔ اب یہ گھر کی شریعت سمجھائی جا رہی ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، جو ذلیل آدمی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے، اور بیوی کو عزت دے کے عزت دار بن کے رہنا یہ مجھے پسند ہے، بیوی کو ذلیل کر کے میں ذلیل بن کے رہوں۔ اس سے گھر میں آپ کا سلوک کیسا تھا؟ آپ کو اللہ نے 11 شادیاں آپ کی کروائیں، ہر قسم کی عورت کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے اللہ کے نبی نے ہمیں کر کے بتایا۔ ہمارے دیہاتوں میں بیویوں کو مارتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں نکالتے ہیں، ماں باپ کو دھکے دیتے ہیں۔ جب کسی ماں یا باپ کی ہائے نکلتی ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپنے لگتا ہے۔ عرب نئے نئے مسلمان سے اپنی بیویوں کو مارتے تھے، عورتوں نے آ کے حضرت عائشہ سے شکایت کی۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا تو آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ نے کہا بلاؤ مدینے والوں کو۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو فرمایا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اولاد کے ساتھ کیسے تھے؟ بیٹے تو اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیے، 3 بیٹیاں بھی اٹھا لیں۔ فاطمہ علیہ السلام آپ کے بعد دنیا سے گئی تھیں، اور گھر کی دیوار برابر ہے، آنا جانا روز لگا رہتا ہے۔ جب بھی حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کمرے گھر میں داخل ہوتی، میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں چارپائی پر، زمین پر، کرسی پر، تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہو کے کھڑے نہیں رہتے تھے، آگے بڑھ کے جا کے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس کو ایسے بوسہ دیتے تھے، اور اسی ہاتھ کو پکڑے لاتے تھے، اور پہلے حضرت فاطمہ علیہ السلام کو بٹھاتے تھے اور پھر خود بیٹھتے تھے۔ اور جب آپ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر پر جاتے تھے، وہ باپ کے ساتھ یہ کرتے، وہ بھاگ کے اٹھتی، آپ کو ہاتھ پکڑتی، اس کا بوسہ لیتی، پھر آپ کو لے کر آتی، پہلے آپ اللہ کے نبی کو بٹھاتی، اس کے بعد خود بیٹھتی۔ آپ نے اپنے نواسوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری؟ آپ 2 جہان کے سردار ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ماما یہ نہیں کر لیا ان کر کے جھولا دیں دیا بچیاں نے، تو میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ حسین علیہ السلام کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا،
قدموں پر ان کے ہاتھ ایسے پکڑے ہوئے تھے، جیسے جھولا دیتے ہوئے کہہ رہے تھے اصحاب المرتقى، بیٹا آگے بڑی پہاڑی ہے، ذرا زور لگا کے چڑھو۔ تو وہ ٹانگیں ایسے سیدھی تھی نا، تو وہ چھوٹے جو بچے تھے وہ ایسے لڑکتے گرتے پڑتے اوپر آتے آتے گھٹنوں تک آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا اصحاب المرتقى، ابھی اور پہاڑ باقی ہے، اور آگے چڑھو۔ وہ پھر ایسے ہلتے جلتے یہاں تک آ گئے۔ پھر آپ نے کہا اور آگے آؤ، تو آگے تو آپ ایسے سیدھے کھڑے تھے، تو آپ ایسے ہو گئے ایسے، اور یوں حضرت حسین علیہ السلام کے بازو پکڑ لیے اور یوں منہ اوپر کر کے آپ کے ہونٹوں کو چوما اور عرض کیا یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ پھر کیا کرتے تھے؟ دونوں بھائیوں کو بلاتے تھے، این اللقا، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ بیٹی سے فرماتے، وہ ان کو تیار کر کے بھیجتی، آپ ان کے لیے کمرے میں ہاتھ بھی ٹیک دیتے، گھٹنے بھی ٹیک دیتے، اور کمر سیدھی کر کے کہتے آ جاؤ، اپنے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ۔ قاب قوسین او ادنی ہو گئے، اور اس کے بعد نواسیاں واسطے کانڈ سے دیکھی تھی ہوئے آ جاؤ، چڑھ جاؤ۔ دونوں کو چڑھاتے اور کمرے میں چکر لگاتے ایسے پھراتے اور ان سے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیسا مطیعتکما۔ تو ایک دفعہ آپ ایسے بچے پھرا رہے تھے تو حضرت جابر آ گئے، انہوں نے دیکھا تھا کہ ایڈی وڈی سواری، تو آپ نے فرمایا ونعم الراکبان، سوار بھی تو بڑے بڑے نے۔ پھر آپ دونوں بھائیوں کو کمر سے اتار دیتے، تو حضرت زینب علیہ السلام اکیلی کو کمر پہ بٹھاتے تھے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے۔ یہ بچوں کو ٹائم دیتے تھے، وہ ہستی جن پر ذمہ داری وہ پڑی جو کبھی کسی پہ پڑی نہیں، اور والدین اپنی اولاد کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں دیتے۔ تو میرا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نصیحت نہیں کرتے، ماں باپ کا اولاد کو ٹائم دینا موبائل بند کر کے، موبائل بند کر کے، ان تک ہوتے کے چڑھے بھی موبائل ٹھوک کے جان دن، ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ بیت الخلاء میں بھی وہ بول رہے ہوتے، میں ایئرپورٹ پہ کئی دفعہ سنا، دو میں آوازاں نال نال چل رہی ہوں۔ زینب کو اپنی کمر پہ بٹھاتے تھے اور پورے کمرے کا چکر لگاتے تھے۔ پھر کبھی ان کو اس سے لائن میں کھڑا کر دیتے تھے اور خود بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے جو پہلے مجھے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے گا۔ دیکھو بھائی کون مجھے ہاتھ لگاتا ہے۔ پھر یہ سارے بھائی حضرت جعفر کی اولاد بھی، عبداللہ، اون محمد اور حسن حسین، یہ سارے اکٹھے، اور عبداللہ بن عباس، یہ سارے دوڑ لگاتے اور آپ کے کوئی کمر پہ چڑھ جاتا، کوئی بغل میں گھس جاتا، ان کے ساتھ اب یہ کھیل کھیل رہے ہیں، بچوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں۔ ایک دفعہ دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں، حسن اور حسین علیہ السلام کی۔ تو حسن علیہ السلام بڑے تھے اور حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، تو لہذا تھوڑا طاقت کا توازن ادھر تھا، تو آپ حسین کو تھاپڑا مار رہے تھے، ای یا حسین، ای یا حسین، حسین شاباش، حسین شاباش، دو ترائیور ہی ایسے حسین شاباش۔ تو حضرت فاطمہ علیہ السلام عرض کیا یا رسول اللہ کہ تھوڑا تھاپڑا حسن نو ہی مار دو، سارے حسین نو ہی تھاپڑے دیتی جاندے ہو۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ جبریل میرے کو کھلوتا ہے، وہ حسین نو تھاپڑے دیتی جاندے، میں بھی حسین نو ہی تھاپڑے دیتی جاندے۔ میرے نبی ایک بہت اعلیٰ زندگی لے کر آئے اور یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اس نے کہا یہ گزار لو اللہ اس کے رسول کی مرضی پر، پھر آنے والی زندگی وہ ہمیشہ اللہ موت سے
پاک کر دے گا، دکھوں سے پاک کر دے گا، پریشانیوں سے پاک کر دے گا، پاکیزہ زندگی اللہ نصیب فرمائے گا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، ان کے پر ہیں سبز رنگ کے، جب وہ اڑتے ہیں تو وہاں تک ان کا قدم جاتا ہے جہاں تک تیری نظر جائے گی۔ پھر ایک دوسرا بدو بولا، یا رسول اللہ اونٹ بھی ہیں؟ آپ میں ہاں اونٹ بھی ہیں، ان کے سبز پر ہوں گے، تمہیں لے کے اڑیں گے جدھر تو چاہے گا، حد نگاہ تک اس کا قدم ہوگا۔ پھر ایک تیسرا بولا، یا رسول اللہ جنت میں کھجور بھی ہے؟ کھجور اور پینڈ تو ان کا بہترین پھل ہے۔ ہمیں کہاں ہے، لیکن ایک کھجور کا دانہ کوئی 12 ہاتھ لمبا ہوگا۔ 12 ہاتھ کا مطلب ہے کوئی 26 فٹ ایک کھجور کا دانہ لمبا ہوگا۔ تو اگر ہم اسی قد میں چلے گئے آسان تھا، ایک کو پینڈ کافی ہو جائے، نیچے ہی غائب ہو جاؤں، تو میرا اللہ کیا کرے گا؟ جو قد آدم علیہ السلام کو دیا تھا اور اماں حوا کو دیا تھا، وہ قد جنت میں اللہ واپس ہمارا بنائے گا۔ وہ ہے 60 ہاتھ، اور 60 ہاتھ سے 130 فٹ بنتا ہے۔ ہر مرد عورت 130 فٹ پر ہو، ہر جنت کی حور 130 فٹ پر ہے، اور ہر عورت کے بال سر کی چوٹی سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے، اتنے لمبے اس کے بال ہوں گے۔ ان بالوں میں موتی لگے ہوئے ہوں گے، اتنے والاں کی جواں ہوں، وہاں بالوں پہ موتی لگے ہوں گے۔ اور وہاں ایمان والی عورت جنت کی حور سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ ایسے جب سر کو بعض اوقات ہلاتی ہے تو اس کے بال جب لہراتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں جگمگ 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 کرنے لگتی ہیں، اور جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے جو نور نکلتا ہے پوری جنت کو نورانی کر دیتا ہے، خوشبودار کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے اسے مٹی سے نہیں بنایا، مشک سے، آگ سے نہیں، زعفران سے، پانی سے نہیں، عنبر سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خالص خوبصورت اعلیٰ قسم کی خوشبوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، اور روزانہ 5 دفعہ اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ تو اس قد پہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے، اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ جائیں گے، مالدار پشیرے ہوں گے، نواب زادے، زمیندار، بڑے افسران، یہ باران والی لائنیں چون گے، اور یہ ریڈی والے، رکشے والے بیچارے ایک دن پکتی ہے ایک دن بھوکے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ یہ غریب لوگ جنت میں میرے ساتھ پہلے داخل ہوں گے، اور وہاں سے آگے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ رکھا ہے، اللہ ان کو وہاں پہنچائے گا، اور پھر ان کے کھانے کی محفل ہوگی، سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اور نوکر آ کر کہہ رہے ہیں سلامن سلامن سلامن۔ تو کوئی ایک بندہ سلام کرے بندہ چون جاتا ہے، تو لکھوں نوکر سلام جی سلام جی سلام، تو بڑا چنگا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا۔ جب وہ نوکر تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں گے تو ایک دم فرشتے آئیں گے، وہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے آئیں گے اور وہ سلام کریں گے، اور فرشتوں کا سلام تو ان کو ہوا میں اڑا دے گا، فرشتے سلام کرتے ہیں، ابھی وہ یہ ہو کر گئے ہوں گے، ایک دم میرے اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ تو
وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، آج دیکھ لو اپنے رب کو جی بھر کے. جب اللہ سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ بھی فرمائے گا سلام قول من رب الرحیم، اپنے رب رحیم کا سلام قبول کرو. پھر اللہ پوچھے گا حل رضیتم، راضی ہو؟ ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا، ایک کتنے ارباں خرباں ہون کے بعد ایک ایک شخص میرے نبی نے ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، ایک ایک سے اللہ پوچھے کیا حال ہے، خوش ہو؟ ایک ایک مومن عورت سے پوچھے کیا حال ہے، خوش ہو؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ تو پھر جنتی بولیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو اتنا خوبصورت ہے، ہم نمازیں تو پڑھتے رہے کنوانی میں لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ایک سجدہ تجھے دیکھ کے کریں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے میرے بندو، دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا آقا تھا، اب جنت میں تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں. اب میں محمد علی کول میں آیا، میں نے کوئی فکر ہوئے گا میں روٹی کی تو کھاؤں؟ پتا ہے بھائی اسے ہی کماونی ہے، اتوں ہی لبنی ہے. تو میرا رب کہے گا میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو، اب میں تم سے کیسے کام لوں؟ چلو دنیا کے سجدے کافی ہیں، وہی روزے کافی ہیں، چلو تو میں کو منگو، خوش ہے منگو میرے کو. تو وہ کہیں گے یا اللہ ہر شاید ہی چھوٹی کی منگی ہے؟ پھر اللہ کہے گا نہیں کچھ مانگو. کہیں گے اللہ راضی ہو جاؤ. اللہ فرمائے گا راضی ہوں تو یہاں بٹھایا، نہیں تو لطر پودا جو دو دفعہ نہ ہو رہا ہوں گا تھوڑا راضی ہوں میں. مانگو. اب بھائی کیا مانگیں؟ سب حیران پریشان. اچھا ابھی ہماری عقل 4-5% کام کرتی ہے، باقی خاموش ہے. اللہ جنت میں ساری کھول دے گا، اس عقل کے ساتھ ہر آدمی مانگے گا، یہاں تک کہ مانگتے مانگتے جب تھک جائیں گے تو کہیں گے یا اللہ اتنا مانگے کہ تھک جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں سلونی، ابھی کوئی نہیں مانگیا اور مانگو. پھر سارے مانگنے کے پیچھے پڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے تو کی مانگیا تو کی مانگیا. پھر کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی. اللہ فرمائے گا نہیں حال بھی تھوڑا اور مانگو اور مانگو. پھر لوگ علماء کو پوچھتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کو پوچھتے ہیں ہن کی منگی رہے تو کچھ گیا نہیں. پھر بھی زور لا لو کے ٹیل لا کے وہ مانگنا شروع کرتے جائیں گے، مانگتے جائیں گے، مانگتے جائیں گے، یہاں تک کہ ہاتھ جوڑ دیں گے یا اللہ ہن ساری بس ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تم سے کہا تھا میں آج تمہیں اپنی شان کے مطابق دینا چاہتا ہوں، ابھی تو تم نے اپنی شان کا بھی نہیں مانگا تو میری شان کا حلی شروع کوئی نہیں ہوئی. اور قد آتیتکم ما تمنیتم، جو تسا منگیا میں تمہیں دے چھڑیا. وزدتکم ما قصرت عنہ امانیکم، اور جو تسی نہیں منگیا میں وہ بھی دے چھڑیا. جاؤ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جاؤ مزے کرو موج کرو جو تم نے دنیا میں مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کیا، اپنی زندگی کے اوقات کو میرے مطابق گزارا. آج اس کا صلہ لو، کھاؤ پیو موج کرو مزے کرو. کیونکہ یہ نماز جنت میں نہیں ملے گی، ترس جائیں گے لوگ. نماز کی دولت یہی ہے، روزے کی دولت یہی ہے، حج کی دولت یہی ہے. یہ آگے جنت میں ایک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایک سجدہ کرنے کی. جن کو پتا تھا سجدہ کیا ہوتا ہے وہ پوری رات سجدے میں گزار لیتے تھے، تو ایک سجدے کی بھی اجازت نہیں ملے، ایک روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ملے. تو یہ نعمتیں آج یہاں موجود ہیں، ان کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کر لیں، کوئی بے نمازی نہ رہے.
کوئی روزہ نہ چھوڑے، کوئی کسی سے ناراض نہ ہو، لڑائی نہ ہو، نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ علی تجھے وہ قتل کرے گا جو بدبخت ترین انسان ہوگا۔ میرے نبی پہلے دس چھڑے۔ آپ فجر کی نماز کے لیے داخل ہوئے تو وہ چھپا ہوا تھا، اس نے تلوار کا وار سر میں مارا، وہ آگے دماغ تک چلا گیا وار۔ تو لوگوں نے اس کو تو پکڑ لیا، حضرت زینب کو پتہ چلا، وہ دوڑتی ہیں آئیں، واہ ابتا ہو، واہ ابتا ہو، واہ ابتا، ہائے میرے ابا، ہائے میرے ابا۔ تو عبد الرحمان قاتل آ گئے، جتنا رونا ہی رولا، اس بچنا کوئی نہیں۔ اب یہ حضرت علی علیہ السلام سن رہے ہیں، جتنا رونا ہی رولا، اس بچنا کوئی نہیں۔ میں پورا مہینہ تلوار سارے سے بوڑ کے رکھی ہے۔ یہ سارا کچھ سننے کے بعد میں اور آپ اس کی جگہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ لیکن اہل بیت نے کیا سبق سکھایا؟ آپ نے فرمایا بھائی اس کو گرم کھانا کھلاؤ اور اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ اور اس کو نرم بستر دو اور اس کے آرام کا پورا خیال رکھو۔ ایک قاتل کے واسطے نصیحت کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، دوبارہ سنو، قاتل اور وج گج کیا کرے، رولا جتنا رونا ہی، کوئی نہیں بچنا کرے باپ نے۔ پانی آپ فرمایا انہوں ٹھنڈا پانی پلاؤ، انہوں گرم کھانا کھلاؤ، انہوں نرم بستر پہ لٹاؤ، انہیں آرام کا خیال رکھو۔ میں شہید ہو گیا تو پہلی گل انہوں معاف کر دے جے، انہوں معاف کر دے جے۔ جی تسی مارنا ہوگا تو ایک وار نہ لے دی گردن لا دے گا، جنہوں تکلیف نہ دے دے گا، تو سوچتا رہو۔ اور اگر میں زندہ رہ گیا تو میں آپ کو خود فیصلہ کر لیتا کہ میں جنال کی کرنا ہے۔ یہ اخلاق ہمیں سکھا کر گئے ہیں ہمارے نبی اور ان کے گھرانہ اور ان کے صحابہ، جنہوں نے ہم تک ایک ایک آپ کی ادا ہم تک پہنچائی۔ جو میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ آپ غمگین ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے، مسکراتے تھے تو کیا ہوتا تھا، بلاتے تھے تو کیسے بلاتے تھے، دیکھتے تھے تو کیسے دیکھتے، جب حیران ہوتے تھے تو ایسے کرتے تھے۔ تو یہ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے جنہوں نے ہم تک آپ کی زندگی ایسے 100% کر کے ہم تک پہنچائی۔ اب جو چھوڑے گا تو وہ مجرم ہوگا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو پتہ کوئی نہ ہے۔ جو اپنائے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ تو بھائیو، آپس کی لڑائیاں ختم کرو، صلح کر لو، معاف کر دو۔ اللہ کہتا ہے تم لوگوں کو معاف کرو گے تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ معاف کرو، اپنے جھگڑے عدالتوں میں نہ لے جاؤ، آپس میں بیٹھ کے نمٹا لیا کرو، اور اپنی کمائیوں کو حلال کماؤ، حلال کماؤ، حرام سے بچو، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ سے بچو، ہمیشہ نمبر 1 کام کرو، 2 نمبری سے بچو، ہمیشہ اچھے اخلاق رکھو، گالی گلوچ سے بچو، رزق حلال کماؤ، حرام سے بچو، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک کوشش ہے، محنت ہے۔ جس بھائی کے دل میں کوئی ارادہ ہو گیا ہو تو کھڑا ہو کے بتا دے۔ جی فرمائے، سارے فرمائے جی سادرے میں نوبت جی فرمائے سال کے جی اور
1 साल माशाल्लाह और फरमाएगी नकद इंशाल्लाह 4 माह की नकद 4 महीने की जमन और फरमाएगी 4 महीने और फरमाएगी बिशारत से चिल्ला और भी फरमाएगी सामने वाला से 4 माह की जमात जी फरमाते जाइए 4 माह की जमात और जी सामने वाला सब 4 माह की जमात 4 महीने रियाद के साथ और अल्लाह ताला सबका कबूल फरमाए। मजमा चुके ज्यादा है जी माशाल्लाह मदर साहब अल्लाह ताला सबके इरादों को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह मुंतशिर हो गया मैं